بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بدنیتی پہ مبنی تبدیلیاں کی گئیں۔ آج سارا دن ایک جوائنٹ سیشن اسمبلی کا چلتا رہا، پارلیمنٹ کا، اور شہباز شریف صاحب نے تقریر کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی، لیکن بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، جس کو اسد عمر نے ویلکم کیا، اور امید ہے کہ اگلے ایک دو روز میں اس پہ بات چیت ہوگی، اور اسی بات چیت کے نتیجے میں جلدی الیکشن کروانے کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ اکتوبر میں جو الیکشنز ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے۔ اصل چیز جو اس وقت بات چیت جس پہ کرنی ہے وہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، چنانچہ اس پہ کچھ مذاکرات ہوں گے، اور پھر اس کے روشنی میں اسمبلیاں تحلیل کر کے نئی حکومت بٹھا دی جائے گی، جو کہ 3 مہینے کے لیے ہوگی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ الیکشن کروا دے گی۔ سو لگتا یہ ہے کہ یہ پروسیس چل نکلا۔ اچھا، اس پروسیس کے چل نکلنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو کچھ یہ کرپٹ حضرات کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کر بھی لیا۔ جب بھی جلدی الیکشن کروانے کی بات آئی تو زرداری صاحب نے مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 کام ابھی کرنے ہیں۔ ایک تو نیب کے لاز جو ہیں ان کو امپروو کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے جو الیکشن کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو امپروو کرنا ہے۔ سو ان کے خیال میں جس چیز کو امپروومنٹ کہتے ہیں وہ مطلب ان کا یہی ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اگر الیکشن کے لیے بنانے ہیں قوانین تو اس میں دھاندلی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکیں، اور اگر نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ اس لیے کہ جتنا جی چاہے کرپشن کریں، نیب ایک ایسا بیکار ادارہ ہو جو مقدمات چلا نہ سکے۔ چنانچہ جو الیکٹورل ریفارمز جس کی وہ بات کرتے تھے اس میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف اگر ہے تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو رائٹ دیا گیا ہے اس کے لیے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسی پہ کلہاڑی ماری، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قصہ جو ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ اس کو کسی بائی الیکشن کے اندر ٹرائی کر کے دیکھ سکتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے اندھے کنویں میں پھینک دی۔ الیکٹرانک مشین ایک اچھا طریقہ تھا، اور اس میں خرابی صرف یہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وغیرہ یہ پارٹیاں جو ہمیشہ دھاندلی پہ تھرائیو کرتی رہی ہیں، ان کے لیے مشکلات تھی، کیونکہ الیکٹرانک مشین سسٹم اس میں دھاندلی کے چانسز کم تھے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 1-2 اور اپلیکیشنز ہیں، اگر وہ شامل کر لی جائیں تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس میں ریگنگ کر سکے، اور استعمال اس کا بے حد آسان ہے۔ آپ کو بہت عملہ بھی رکھنا نہیں پڑتا الیکٹورل پروسیس کے لیے، جس طرح ہم رکھتے ہیں بہت عملہ، وہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سو آپ اکانومی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے عوام کے لیے بھی آسانی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اوورسیز پاکستانی اپنے اپنے ملک میں جہاں جہاں کہیں بیٹھے وہ کام کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھے وہ ووٹ بھی دے سکتے تھے، اور اس طرح وہ ہمارے ملک کے الیکٹورل پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، انہوں نے اس چیز کو بڑی اہمیت دی، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد 1 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ خیال تھا کہ 1 کروڑ اگر سارے ووٹ نہیں بھی دیتے تو 80 سے 90 لاکھ لوگ ووٹ دیں گے۔ ان کو ووٹنگ کا حق دینا در حقیقت ایک اپنائیت تھی، اپنا ملک ان کو اون کرتا، اس لیے بھی کہ وہ اپنے ملک کو فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، ہمارے لیے زر مبادلہ کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اب اگر وہ لوگ یہ محسوس کریں کہ ان کو آپ نے الیکٹورل پروسیس سے نکال دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے اپنے ہی ملک نے ان کی اونرشپ نہیں لی، تو کوائٹ پاسبل کہ ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں انویسٹ نہ کرنا چاہیں، یہاں پہ فارن ایکسچینج نہ بھیجنا چاہیں، کیونکہ یہاں پیسہ بھیجنا سب کی مجبوری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو باہر ہی اپنا پیسہ رکھتے ہیں، اگر یہاں کے لوگ جا کے باہر سوئٹزرلینڈ یا اور بینکوں میں رکھ سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ سو یہ ہم نے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، لیکن ان حضرات نے
چونکہ یہ مافیا ہیں، کرپٹ مافیا ہیں، انہوں نے یہ جو کچھ کیا یہ ٹوٹلی اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہے۔ سوچ یہ ہے کہ عمران خان کو ہم نے حکومت میں نہیں آنے دینا، اس میں اوورسیز پاکستانی کے ووٹ چلے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ریگنگ خوب ہو سکے گی، دبا کے کریں گے، کیونکہ یہ جو سالہ سال سے حکومت سے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں آج انہی کے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خدمت کرتے ہیں انہی لوگوں کی، وہ پی ٹی آئی کی کہاں خدمت کریں گے؟ نتیجہ یہ کہ یہ سارا قصہ ہاتھ سے نکل گیا، اور جو الیکٹورل ریفارمز پی ٹی آئی نے کی تھیں جو کسی حد تک جائز تھیں، وہ یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اور جو الیکشن کا ہمارا ایکٹ 2017 کا، اس میں 2 تبدیلیاں کر کے انہوں نے آرٹیکل سے 103 اور 94 میں تبدیلیاں کی ہیں، جس سے کہ یہ کھیل جو ہے یہ پائلٹ پروجیکٹ کی شکل میں الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا، اور اب مین الیکشنز میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو قوانین جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ پاس ہوئے ہیں اس اسمبلی سے جس میں کہ پی ٹی آئی خود موجود نہیں ہے۔ کیا اس طرح کی ٹرنکیٹڈ اسمبلی یہ قوانین پاس کر سکتی ہے؟ یہ قانونی مسئلہ ہے جو کہ قانونی ماہرین کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اس قصے کو عدالت میں لے جانا چاہیے، کیونکہ جو آدھی اسمبلی بیٹھ کے خود بخود ہر طرح کے اپنے مفاد کے قوانین اگر پاس کر دے تو کیا باقی قوم کو وہ قبول ہوں گے؟ 125 لوگ تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے ان بلاک استعفیٰ دیا تھا۔ استعفے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے منظور نہیں کیے، یہ میں سمجھتا ہوں غیر آئینی کام ہے جو انہوں نے منظور نہیں کیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 125 حضرات کو اب اس سے باہر رکھ کے پارلیمنٹ سے تو جو جی چاہے کر لیں، اس پہ بحث ہوتی، ڈیبیٹ ہوتی، وہ نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ ایک مشکوک کام ہوا۔ اس کی مذمت بھی کی ہے پی ٹی آئی نے، بھرپور مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ڈاکہ مارا ہے ان کے 90 لاکھ یا 1 کروڑ لوگوں کے حق پہ، اور بالکل درست ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا جو انتہائی قابل مذمت کام کیا ہے انہوں نے، اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگوں نے اپنے آپ کو خود بخود عین نارو دے دیا۔ ہم ان کو کرپٹ چھوڑ کے ہم اگر ان کو ملزم کہیں، ان کو کرمنل کہیں، کچھ کہیں، وہ سب جائز، آفٹر آل سب ضمانتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 60-70% لوگ وہ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے یا بھتہ خوری کے یا زمینوں پہ قبضوں کے چارجز موجود ہیں۔ انہوں نے جو بھی امینڈمنٹ بل پاس کیا ہے نیب آرڈیننس میں، نیب کا جو آرڈیننس ہے ہمارا 99 کا بنا ہوا، 1999 کا، اس آرڈیننس میں انہوں نے ترامیم کی ہیں، اور ترامیم ساری ایسی ہیں جس سے کہ ان پہ اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ 5 سال پرانے کیسز جو ہیں وہ نہیں کھولے جا سکے، تو ان کے سارے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ اس زمرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ 4 سال سے تو یہ عمران خان کی حکومت تھی، 1 آدھ سال پہلے کے کیسز ہوں گے، اکثر کیسز نکل جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، ان میں جو کچھ کھا گیا پیسہ وہ کھا گیا۔ یہ اتنا بدقسمت ملک ہے کہ ایک تو اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے، پھر یہ لوگ، غریب آدمی روتا ہے مہنگائی کے ہاتھوں یا کسی دکھ کے ہاتھوں کہ ہم لٹے پھٹے ہیں، تو پھر یہ کرپٹ طبقہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی آواز بھی باہر نہیں نکلنی چاہیے، آپ کا رونا دھونا بھی باہر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی جیتے جاگتے دیکھتی آنکھوں کے سامنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور آپ کے پیسے کے اوپر اس طرح قبضہ کرتے ہیں جیسے یہ ان کا اپنا ذاتی مال تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اریسٹ کے معاملے میں انہوں نے یہ کہا کہ انویسٹیگیشن ہوگی، اور انویسٹیگیشن میں اگر یہ کہا جائے کہ یا یہ ثابت ہوتا نظر آئے کہ ایک انڈیویجول نے واقعی کرپشن کی ہے یا اس کا کیس ثابت ہوتا نظر آئے، تو پھر اس کو اریسٹ کیا جا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیس بے شک بنا لیں، لیکن آدمی باہر پھرتا رہے گا تاکہ وہ باہر ثبوت بھی غائب کر دے، شواہد سارے غائب کرے، اور اس سے تحقیقات بھی نہ کی جا سکے، کیونکہ وہ مرضی سے حاضر ہوگا، اس کا جی چاہے وہ آئے، جی چاہے تو کوئی بہانہ کر لے، میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دے، علاج کے لیے باہر چلا جائے۔ وہ سب انہوں نے ایک لحاظ سے فارغ کر دیا کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہیں، اب ہمارے موج میلے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو سسپیکٹ ہے، اگر اس کا یہ ہو
کہ وہ پکڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ اب اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے تو انہوں نے اس کو بیل کا حق دے دیا. پہلے یہ بیل کا حق نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمانت کرا لے تو وہ بھی بات ختم ہو گئی کہ آپ بے شک آپ کے پاس سارے شواہد موجود ہوں، آپ اریسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ضمانت کا حقدار ہے. جہاں تحقیقات کے لیے کسی کو آپ نے اپنے ساتھ لگانا ہے اس میں ریمانڈ لیا جاتا تھا، 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب ریمانڈ ہوگا صرف 14 دن کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے کیسز جن کے لیے 90 دن کا ریمانڈ بھی کم تھا اس کو 2 ہفتے کا ریمانڈ کر کے آپ نے تحقیقات کا بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا، ختم کر دیا. 2 ہفتے میں تو یہ لوگ ویسے ہی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے. 2 ہفتہ کسی نہ کسی بہانے گزار کے تو تحقیقات سے یہ فرار حاصل کریں گے. پھر یہ پابندی ہوگی میڈیا وغیرہ پہ کہ آپ ڈیفیمیشن کیمپین نہیں چلا. جیسے ڈیفیمیشن کہتے ہیں وہ در حقیقت چیز یہ ہے کہ کرپشن جو کی ہوئی ہے اس کے جو حقائق باہر سامنے آتے ہیں آپ ان کا بھی تذکرہ نہیں کر سکیں گے تاکہ عوام کو کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ جو کھا گیا، جو چور چوری کر گیا ہے وہ کس نوعیت کی چوری ہے، اس نے کیا پیسہ کمایا، کیا اس نے غبن کیا. یہ ساری چیزیں آپ پبلک کے نالج سے دور رکھیں گے کیونکہ اس کو کور مل جائے گا اس قانون کے تحت کہ آپ ڈیفیمیشن کیمپین نہیں چلا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 سال 2 سال 4 سال کیس اسی طرح لٹکے 5 سال ہوں گے، کیس ختم ہو جائے گا اور آپ کے منہ بند ہوں گے، اس پہ ٹیپ لگی ہوگی کہ آپ بول ہی نہیں سکیں گے کہ اس شخص کا کیس ہے کیا. سو عوام کی نظروں سے، عوام کی یادداشت سے ٹوٹلی چیزیں دور رکھی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ کیس اگر بنا تو اس میں نیب پہ پابندی ہوگی کہ وہ 6 مہینے کے اندر انکوائری شروع کرے. اگر وہ 6 مہینے سے پہلے کرنا چاہے تو انکوائری شاید نہ کر سکے، یا بعد میں کرنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی آئے. اس میں بھی کچھ فراڈ رکھا گیا ہے کہ وہ 6 مہینے کی مدت مقرر کر دی گئی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ٹیکسز لگتے ہیں ان کے ٹیکسز کے ریلیٹڈ کیسز جو ہیں وہ نیب کی دسترس سے باہر ہوں گے، نیب ان کو نہیں پکڑ سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس چوری وغیرہ یا اس طرح کے کوئی فراڈ ہوئے پڑے ہیں ان کو نیب چیلنج نہیں کرے گا. پھر جو فیصلے آپ کی کیبنٹ کرے گی، پروونشل یا فیڈرل کیبنٹ جو فیصلے کرے گی ان کے فیصلوں کی روشنی میں بھی کور مل جائے گا. اگر کوئی کسی کے اوپر غبن کا یا کسی اور چیز کا کوئی کرپشن کا چارج ہے لیکن وہ اس کو کور مل گیا ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے یا کیبنٹ نے یا پروونشل کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی اس کو ویور دے دیا ہے، کوئی فیصلہ کر کے تو اس کو کوئی کور مہیا کر دیا ہے، تو پھر آپ جہنم میں جائیں. پیسہ کھایا گیا تو کھایا گیا، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے. تیسری جو چیز آج پارلیمنٹ کے بعد ہوئی ہے فائنانس منسٹر نے، اور لازماً گورنمنٹ نے اپروو کی تو تبھی فائنانس منسٹر نے اناؤنس کیا، وہ ہے آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں. اس میں 30 روپے لیٹر کے اوپر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، 50 روپے کے قریب یا 55 روپے کے قریب ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے لیٹر پہ. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ غالباً اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ IMF ان کو پکڑا ہی نہیں دے رہا تھا اور یہ طے تھا کہ آپ جب تک پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے آپ پیسے نہیں لے سکتے. سو IMF سے ٹرانشر لینے کے لیے یہ انہوں نے کیا. اب اس سے عوام کی زندگی کتنی تباہ ہوگی وہ آپ سوچ سکتے ہیں. کیا ان لوگوں کی کوئی ضمیر ہیں؟ ان سے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو لمبی لمبی مارچز تم کر رہے تھے، مہنگائی مارچ عمران خان کی حکومت کے خلاف، کبھی مولانا نکلتا تھا، کبھی بلاول اپنے چمچے لے کے نکلتا تھا، کبھی یہ ہمارے نون لیگی، یہ سارا کچھ جو مہنگائی مارچ وغیرہ کا قصہ تھا، اگر وہ عوام کی مشکل تھی اور اس کے لیے آپ سٹرگل کر رہے تھے تو یہ تو آپ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی. سب سے زیادہ جو غلط کام اس میں ہوا آپ دیکھیے کہ اس سارے قصے میں جو آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں آپ دیکھ لیں یا پیچھے حکومت جس دن سے چلی آج دن تک، شہباز شریف نے یہ تو کہا کہ میں آٹا گندم سستی کر کے دوں گا، میں بے شک مجھے کپڑے بیچنے پڑیں، لیکن کوئی عوام کو کوئی سکھ مہیا کرنے کا یا ان کے معاملات کو حل کرنے کا یا ان کی مشکلات کو کم کرنے کا کوئی ایک بھی کام کیا انہوں نے. لے دے کے آج پارلیمنٹ میں کیا ہوا؟ صرف اپنے الیکشن جیتنا
کہ یہ الیکشن جو ہے فیئر نہ ہو، دھاندلی جیسی ہم کرتے تھے ویسی کرتے رہیں. ہم نے پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں جیتنے دینا، اس کے لیے سارا منصوبہ بندی، اور کرپشن ہم نے کرتے رہنا ہے، جہاں جا کے جو کرنا کرتے رہیں. سو بے بسی. اسی سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کرپٹ مافیا آج پاکستان کی ریاست سے زیادہ مضبوط ہے. جب وہ سارے حکمرانی میں بھی ہوں گے، پارلیمنٹ میں بھی وہی لوگ ہوں گے، اپنی مرضی کے قوانین بنائیں گے، مرضی کے لوگ سامنے بٹھائیں گے، وہی ان کو عدالتیں چھوڑیں گی، وہ سارا سلسلہ انہی کی مرضی کے مطابق چلے گا، تو پھر ریاست کدھر ہے؟ اور اسی وجہ سے عمران خان کی حکومت بھی اسی وجہ سے گئی، کرپشن. اگر عمران خان کرپشن کے خلاف جنگ لڑنے کا اعلان نہ کرتا تو آج حکومت میں بیٹھا ہوتا. یہ سارا دکھ یہی تھا کہ کرپٹ مافیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا جو ہماری کرپشن چیک کرنا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں، ملک اگر اسی طرح چلنا ہے تو یہ قائم نہیں رہ سکتا. اس کے لیے پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ جب خود لیڈر آپ کے معاملات کو حل نہ کرنا چاہیں، ملک کو صحیح راستے پہ نہ لانا چاہیں، تو پھر عوام کو قوانین ہاتھ میں لینے پڑتے ہیں، عوام کو صورتحال اپنے ہاتھ میں پکڑنی پڑتی ہے. اس سے کیا سدھار آتا ہے، نقصان ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، لیکن راستہ پھر وہی رہ جاتا ہے. یہاں پہ تمام راستے مسدود ہیں. جس راستے کو آپ پکڑیں گے وہ آپ کو اس کرپٹ ٹولے کی طرف لے کے جائے گا، آپ آگے نہیں جا سکتے. سو آج ملک ایک بہت ہی شرمناک حالت سے دوچار ہے، جہاں پہ کرپشن کو بھی پوری طرح تحفظ دے دیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.